السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ مجھے گلی نمبر بھول چکی تھی اور تقریباً 1 گھنٹے سے میں اس لڑکی کو لیے راولپنڈی کے اندرون شہر کی گلیوں میں پھر رہا تھا، جو شیطان کی آنت کی طرح لمبی اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ میں نے یہاں ایک فلیٹ کرائے پر لیا تھا، لیکن خدا جانے وہ گلی کون سی تھی۔ مجھے اب اپنے آپ پر شدید جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ پراپرٹی ڈیلر کا نمبر میں بار بار ملا رہا تھا، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا، تو میرا غصہ بڑھنے لگا۔ دوسری طرف آتے جاتے لونڈے لپاڑے، حتیٰ کہ بڑی عمر کے بابے بھی، مجھ سے زیادہ تو وہ میرے ساتھ پیچھے پیچھے چلتی اس لڑکی کو دیکھنے لگتے، جس کا دلہنوں کی طرح سرخ لہنگا، ہاتھوں پیروں پر لگی تازہ مہندی کی خوشبو اور گہرا میک اپ سب کی توجہ کا مرکز بنتا جا رہا تھا۔ بخدا میں اتنا پیدل کبھی نہیں چلا تھا۔ ہاں، اگر اکیلا ہوتا تو شاید کب کا تھک چکا ہوتا، لیکن نازیہ کے ساتھ چلنا مجھے اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ ایک مخصوص پائل کی چھن چھن کی آواز عجیب سی جلترنگ میرے 400 پیدا کر رہی تھی۔ میں چلتے چلتے کئی بار پلٹ کر نازیہ کی طرف دیکھ بھی لیتا، جو اپنا بھاری لہنگا اٹھائے میرے پیچھے تھکے ہوئے چہرے کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے لہنگا پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے کبھی اپنے بالوں کی لٹ کو پیچھے کرتی اور کبھی اپنے سر پر جمے دوپٹے کو درست کرتی۔ میرے دل میں کھبی جا رہی تھی، مگر اب اس کے چہرے پر جوش کم اور بیزاری زیادہ جھلک رہی تھی۔ بالآخر ہمیں قدیم تنگ تاریک گلیوں میں واقع وہ 3 منزلہ بلڈنگ نظر آ گئی، تو میں نے شکر کے کلمے پڑھے۔ بلڈنگ کی باہر کی دیواروں پر تازہ تازہ رنگ کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی یہ کسی مغل دور کے آثار قدیمہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے سر کو اٹھا کر اوپر دیکھا، کیونکہ تیسری منزل پر ہی ہمارا فلیٹ تھا، اور اس پر نگاہ پڑتے ہی میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ دل میں سوچا کہ روز کون چڑھے گا اور اترے گا۔ سر اوپر کرنے سے میری ٹوپی نیچے زمین پر گرتے گرتے بچی، جسے میں نے دوبارہ سے اپنے سر پر جما لیا اور پھر نازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چلو۔ تو وہ ایک دم آہستہ سے بولی، بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو لے آؤ، پھر اوپر چلتے ہیں، ورنہ پھر آپ کو دوبارہ سے نیچے اترنا پڑے گا۔ بات اس کی بھی ٹھیک تھی۔ میں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، میں نے سب لا کر رکھا ہوا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے چہرے پر ایک دم سے اطمینان سا آ گیا۔ میں تو ایک ایک قدم کے ساتھ کئی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر جانے لگا، لیکن وہ آرام سے قدم اٹھاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی۔ پوری بلڈنگ کو اندر سے زرد رنگ کیا گیا تھا۔ نمی اور پھپھوندی کی عجیب سی مہک میرے نتنوں کو ٹکرائی تو میں نے ایک جھرجھری سی لی۔ اندر سے بلڈنگ ایسے تھی جیسے کوئی ڈبہ بند ہو، کوئی کھڑکی نہیں تھی، نہ روشن دان کہ جہاں سے تازہ ہوا یا روشنی آ رہی ہو۔ بلڈنگ کے اندر ایک تنگ سی سیڑھی تھی جو لکڑی کی تھی، اور ہم ہر قدم پر چڑچڑانے لگتی۔ یہاں اوپر ایک ٹمٹماتا ہوا بلب لٹک رہا تھا، جس کی مدھم روشنی میں سیڑھیوں کی دیواروں پر پرانی اخباروں کے فلمی تراشے اور پوسٹرز کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں پر پان کی پیک نے سیڑھیاں اور دیواریں لال کر رکھی تھیں۔ اوپر چڑھتے چڑھتے قدموں کے نیچے مٹی اور گرد کی تہیں بھی محسوس ہوتی تھیں، اور بدبو تو یہاں کی پکی مکین لگ رہی تھی۔ جو ہم اوپر چڑھتے گئے تو رہائشوں کی ہلکی ہلکی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئیں، کہیں کسی بچے کے رونے کی آواز تو کہیں کسی بوڑھی عورت کا کرہنا بھی سنائی دے جاتا۔ دوسری منزل پر پہنچتے ہی نازیہ تھک کر سیڑھی پر جا بیٹھی، تو پاس سے گزرتے ہوئے لڑکے نے اسے سر سے پیر تک دیکھا، لیکن میرے تیور دیکھ کر وہ دم دبا کر بھاگ گیا۔ ہاں، شاید یہ اکیلی ہوتی تو گفتگو کا موقع بھی اگلے نے کسی نہ کسی طرح لے ہی لینا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے نازیہ کو بولا، ہمت کرو، اٹھو، یہاں راستے میں بیٹھنا کچھ مناسب نہیں۔ تو وہ میرے کہنے پر ایک بار پھر عزم سے اٹھی۔ تیسری منزل پر 5 فلیٹ تھے۔ ہمارا فلیٹ سیڑھیوں کے پاس ہی تھا۔ میں نے فوراً چابی گھمائی اور ہم اندر داخل ہوئے۔ ایسا لگا جیسے کسی مرغی کے ڈربے میں آ گئے ہوں۔ دیواروں پر چونا اکھڑ چکا تھا اور پلستر بھی جگہ جگہ سے جھڑ رہا تھا۔ فلیٹ میں پرانے چمڑے کی بو تو کہیں پر گلی سڑی سبزیوں اور گرد کی ملی جلی بو نے ہمارا سواگت کیا۔ یہ ایک کمرے کا فلیٹ تھا،
اور اس کے کونے میں سلیب رکھ کر بس کچن کا جگاڑ ہی کیا گیا تھا۔ کمرے کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی بالکنی جو گویا فلیٹ کا واحد کھلا حصہ تھا۔ بالکنی کی ٹوٹی پھوٹی ریلنگ سے نیچے گلی میں جھانکا تو یہاں کچھ بچے کھیلتے نظر آئے۔ ارد گرد کی بالکنیوں پر رنگ برنگے دھلے کپڑے سوکھنے کے لیے پھیلائے گئے تھے۔ میں بالکنی سے نکل کر کمرے میں آیا تو یہاں پر مجھے بسیدہ سا بیڈ پڑا ہوا دکھائی دیا، جس پر چادر بار بار دھلنے کے باوجود میلی لگتی تھی۔ پورے فلیٹ پر طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے میں جو ہی مڑا تو نازیہ حیرت کا مجسمہ بنی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے قریب گیا تو اس نے مجھے کہا، یہ سب کیا ہے ساجد؟ یہ تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ میں نے بھی اتنی حیرت سے اسے جواب دیا، وہیں لے کر آیا ہوں جہاں تم ڈیزرو کرتی تھی۔ تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ صدماتی کیفیت میں بولی، تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا میں یہ سب ڈیزرو کرتی ہوں؟ اس نے بسیدہ سے فلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو میں نے ایک دم سے بات پلٹی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھو نا، میں نے تمہیں سسرال کے جھنجھٹوں سے نکال کر رہنے کے لیے ایک چھت دی ہے، اور تم کیا چاہتی ہو؟ اس کے لہجے میں عجب بناوٹ تھی۔ لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر میری سسرال اب کہاں سے آ گئی؟ اور وہ تمہارے لگژری فلیٹ، فیکٹریاں، بنگلے، وہ سب کہاں ہیں؟ تم دولت میں کھیلتے ہو، تو پھر یہ کیا سٹینڈرڈ ہے؟ کیا وہ حسین مستقبل کے خواب جو تم نے مجھے دکھائے وہ سب جھوٹ تھے؟ تو مجھے لگا کہ اب مزید ٹوپی ڈرامہ میں اس کے ساتھ کر نہیں سکتا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ کچھ دن یہاں رہنے کے بعد اسے خود ہی اندازہ ہو جائے گا، لیکن وہ تو ضرورت سے زیادہ چالاک نکلی۔ دراصل میں نے نازیہ سے کورٹ میرج کی تھی اور وہ اپنے گھر سے بھاگ کر نکلی تھی۔ میں اسے اپنے گھر تو لے جا نہیں سکتا تھا، لہٰذا میں اسے یہاں لے آیا۔ آج ہماری سہاگ رات تھی، لیکن اس کے چہرے پر نہ تو کوئی خوشی تھی اور نہ ہی کوئی امنگ، بلکہ وہ اب سراپا سوال بنی میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بے چینی بڑھنے لگی۔ پھر وہ انتہائی مایوس لہجے میں بولی، اگر یہ مذاق ہے تو تم نے میرے ساتھ بہت ہی بھونڈا مذاق کیا ہے۔ میں نے تمہارے مذاق کا جواب دیا ہے۔ تو وہ بوکھلا کر میری طرف دیکھ کر بولی، میں نے کب تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے؟ یہ مذاق ہی تو تھا جس میں تم کہتی تھی کہ میں بہت نیک ہوں۔ میں نے کبھی کسی لڑکے کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، بہت پاک ہوں، دوسری لڑکیوں سے مختلف ہوں، اپنے والدین کی مرضی سے قدم نہیں اٹھاتی۔ کالج میں تم سے بات کرنے کے لیے ترس جاتا تھا، لیکن تم اپنی پارسائی کے غرور میں میرے جذبات کو روندتی چلی گئی۔ دوست کہنے لگے کہ یہ نہیں پٹے گی تم سے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں ناکام ہو جاتا اور اپنی شرط ہار جاتا، میں نے تم سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ سچ کہوں تو میری زندگی میں شادی کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا، لیکن میں اپنے دوستوں سے لگائی گئی شرط کو کسی بھی قیمت پر ہارنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ یہ ہار میرے لیے موت کے برابر ہوتی کہ میں ایک لڑکی سے ہار گیا۔ مگر وہ میری بات سننے کے بعد ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ بے یقینی سے میری طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اپنے حواس جمع کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہم دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ وہ بھلا کی حسین تھی، لیکن اتنی ہی مغرور بھی۔ اس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ کسی بھی لڑکے کو گھاس نہیں ڈالتی۔ تو میرے دوستوں نے بھی مجھے چیلنج کر دیا، جو جانتے تھے کہ میں ماہر شکاری ہوں۔ لیکن میرے دوستوں نے کہا کہ تمہاری دال یہاں بالکل بھی نہیں گلے گی۔ تو میں ان کی بات سن کر غصے میں آ گیا کہ بھلا میرے کانٹے میں تو کوئی بھی مچھلی پھنسے بغیر نہیں گئی، تو یہ کون سی دنیا کی انوکھی لڑکی ہے جو میرے دام میں نہیں آئے گی؟ لیکن میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ یہ بہت مختلف ہے، مڈل کلاس ہونے کے باوجود انتہائی خوددار ہے اور انتہائی شریف لڑکی ہے۔ تو میں اپنے دوستوں کی بات سن کر کہکہا لگا کر بولا، ارے یہ ساری شریف لڑکیاں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، اوپر سے شرافت کے لبادے میں ہوتی ہیں اور اندر سے انہیں بھی بس موقع ملنے کی دیر ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں نے کہا، اگر تم اس لڑکی سے محبت کا اقرار کروا لو تو ہم تمہیں اپنا گرو مان لیں گے۔ میرے لیے یہ شرط کہاں مشکل تھی، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔
لیکن جب میں نازیہ کی طرف بڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ انتہائی مشکل لڑکی ہے۔ عموماً دوسری یا تیسری ملاقات میں لڑکیاں میرے ساتھ میری گاڑی میں چلنے کو تیار ہو جاتی تھی، لیکن نازیہ کے ساتھ تقریباً مجھے 1 سال ہو گیا، مگر اس نے کبھی بھی میرے انتہائی اصرار کے باوجود کالج سے باہر مجھ سے ملنے کی دعوت قبول نہ کی۔ تو میں بہت سٹپٹا گیا، کیونکہ میں کسی صورت بھی اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ یہ میری عزت کا سوال تھا۔ جو لڑکی کالج کی کینٹین تک میرے ساتھ نہ جاتی تھی وہ بھلا کالج سے باہر کیسے جا سکتی؟ میں بہت بری طرح سے پھنس گیا تھا۔ ایک دن میں نے نازیہ سے صاف صاف کہہ دیا کہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ نہ تم ڈھنگ سے کالج کے اندر مجھ سے بات کرتی ہو اور نہ ہی باہر میرے ساتھ نکلتی ہو، تو آخر ہماری محبت کا بنے گا کیا؟ تو میری بات سن کر نازیہ ایک دم سے خاموش ہو گئی اور اس نے مجھے کہا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کو کوئی نام دو۔ تو میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ تو وہ بولی، مجھ سے شادی کرو۔ اس کی بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ میری زندگی کا بس ایک ہی مقصد تھا، لڑکیوں سے دوستی کرنا، اس دوستی کا فائدہ اٹھانا، اور پھر جب دل بھر جاتا تو انہیں چھوڑ دینا، راتوں کو ہوٹلوں اور کلبوں میں اپنی زندگی گزارنا، مہنگی گاڑیوں میں شہر بھر کی سڑکوں پر لمبی ڈرائیو کا مزہ لینا، اور یہ سب گرل فرینڈز کے بغیر ادھورا تھا۔ لہٰذا میری بغل میں ہر چند ماہ بعد ایک نئی گرل فرینڈ ہوتی تو میں انہیں اپنی لچھے دار باتوں میں پھنساتا، محبت کے خواب دکھاتا، اور جب وہ میرے دام میں آ جاتی تو جلد ہی دل سے اتر بھی جاتی اور میں ان سے جان چھڑانے میں دیر نہ لگاتا۔ میرے نزدیک محبت اور رشتے محض ایک کھیل تھے، لیکن اب جو لڑکی مجھے ٹکرائی وہ میری محبت کے دام میں تو آنا چاہتی تھی، لیکن نکاح کے بعد، اور میں تو نکاح سے کوسوں دور بھاگتا تھا۔ میں نے ہر طرح سے اس کی منت سماجت کر کے دیکھ لی، وہ کسی طرح میرے ساتھ ہوٹلنگ کرے، گھومے پھرے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے مجھے واضح الفاظ میں بتایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوٹلنگ تب کروں گی جب تمہارے نکاح میں آ جاؤں گی۔ میرے پاس کوئی چارہ نہ بچا۔ دوسری طرف میرے دوست میرا مذاق اڑانے لگے تو میں شدید ضد ہو گیا۔ مجھے ہارنا پسند نہیں تھا، اور وہ بھی ایک لڑکی سے ہار جانا میرے لیے موت کے مترادف تھا۔ تو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے نکاح کی حامی بھر لی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجوں، تو میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ میرے والدین تو فوت ہو چکے ہیں، اور بی بی جان کا ذکر میں گول کر گیا۔ تو میری بات سن کر وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا، اس طرح تو میرے والدین تمہیں رشتہ کبھی بھی نہیں دیں گے، آخر کوئی تو تمہارے آگے پیچھے ہوگا، کوئی رشتہ دار وغیرہ۔ تو میں نے سرے سے ہی انکار کر دیا۔ یہ سچ تھا کہ میرے والدین بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اور مجھے بی بی جان نے ہی پالا تھا، لیکن میں اتنی لمبی تفصیل اسے نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میری پوری کوشش تھی کہ وہ کسی طرح نکاح کے معاملے سے ہٹ ہی جائے تو اچھا ہے، اور میرے ساتھ گرل فرینڈ کا ریلیشن بنا کر لائف انجوائے کرے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ سن کر اب بات بن جائے گی، مگر اس نے بالکل ہی ایک نئی تجویز میرے سامنے رکھ دی اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ کورٹ میرج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے تو چکے ہی چھوٹ گئے، کیونکہ میں نے اب تک جس بھی لڑکی کے ساتھ ریلیشن بنایا تھا وہ نکاح تک آنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتا تھا، لیکن نازیہ تو اب میرے سر ہی ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں پیچھے ہٹتا ہوں تو اسے شک پڑ جاتا، لہٰذا میں نے بہت ہی مجبوری میں نکاح کی حامی بھر لی، اور پھر کچھ دوستوں کے تعاون سے میں نے اس علاقے میں کچھ دنوں کے لیے کرائے پر فلیٹ لے لیا۔ سوچا تو یہی تھا کہ نکاح کرنے کے بعد اسے کچھ دن سبق سکھاؤں گا اور پھر چھوڑ دوں گا، کیونکہ اس نے میرا بہت ہی وقت برباد کر ڈالا تھا۔ میں چونکا ہر صورت میں شرط جیتنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے نکاح کر لیا اور اسے لے کر اب اس فلیٹ پر موجود تھا، جہاں اب پریشان ہونے کی باری اس کی تھی۔ میں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے قریب آیا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ دیوار سے جا لگی۔ میں نے دیوار پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کی طرف جھکتے ہوئے بولا، مجھے بس ہر صورت میں شرط جیتنی تھی، اور دیکھ لو
میں شرط جیت چکا ہوں، آج تم میرے بستر پر ہو۔ یہ سن کر نازیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرتے جذبات سے اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ شرط؟ کیا میں تمہارے لیے ایک شرط تھی جسے جیتنے کے لیے تم نے نکاح کا فریب کھیلا مجھ سے؟ تم نے میری زندگی کو اپنی اس شرط سے برباد کر ڈالا۔ اسے روتا دیکھ کر میں زور سے ہنسا۔ میں نے تو فرینڈ سے کہا تھا تم میری ہو، تمہیں کوئی اور نہیں لے سکتا، اور آج دیکھ لو میں جیت گیا۔ وہ میری قربت میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اسے جیت لینے کا میرا غرور اور فاتحانہ مسکراہٹ نے اس کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ میں کوئی شرط نہیں ہوں ساجد، اس نے آخر کار ہمت کر کے کہا۔ میں تمہاری جیت یا ہار نہیں ہوں، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ شدید نفرت سے بولی۔ میں تمہارے ساتھ یہاں پر ایک لمحہ بھی نہیں رہنا چاہتی، میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میری آواز میں حیرت اور غصہ دونوں تھے۔ پتہ نہیں کہاں جا رہی ہوں، لیکن یہ طے ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، اس نے دروازہ کھولتے ہی سرد لہجے میں کہا۔ میں نے زور سے دروازہ بند کر دیا اور اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر لا کر پھینکا اور غراتے ہوئے کہا، کہیں نہیں جا سکتی تم، سمجھی، جب تک میں نہ کہوں۔ اور پھر وہ بے بسی سے میری باہوں میں پھڑ پھڑاتی رہی۔ میں نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ اس کے چہرے پر محبت میں ہار جانے کا شدید رنج تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں اٹھ کر جانے لگا تو میں نے اسے کہا کہ کچن میں نے بریڈ اور انڈے رکھے ہیں، تم وہ بنا کر کھا لینا۔ وہ پریشانی سے میری طرف دیکھ کر بولی، کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے تمہارے پلو سے بندھ کر بیٹھ جاؤ؟ میں نے آنکھیں نکالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ میں فوراً باہر نکل آیا۔ میں کھانے پینے اور ضرورت کی چیزیں فلیٹ میں رکھا تھا، اس لیے مجھے کوئی اتنی زیادہ فکر نہیں تھی۔ اب وہ یہ سامان ایک دن میں ختم کرتی یا پورا مہینہ چلاتی ہے، یہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ ویسے بھی اتنی تنگ تاریک محلے میں میرا رہنا تو دشوار تھا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ کبھی کبھی اپنا دل بہلانے کے لیے 1-2 گھنٹے کے لیے چلا جایا کروں گا، لیکن اس سے زیادہ رابطہ رکھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ میں ایک آزاد پنچھی کی طرح اپنی زندگی گزارنے کا قائل تھا۔ تقریباً 2 ہفتے کے بعد میں نے اپنے دوستوں کو دعوت دی اور انہیں لے کر میں اپنے فلیٹ میں آیا۔ وہ سب نازیہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے، تو میں نے نازیہ کے سامنے ہی اپنے دوستوں سے کہا کہ مان گئے نا تم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یہ کسی سے بھی نہیں پٹے گی، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، تم لوگ شرط ہار چکے ہو، اب جو میں کہوں گا وہ تم لوگوں کو ماننا پڑے گا۔ تو وہ سب میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ ارے بھائی، تم نے نکاح بھی کیا ہے یا ویسے ہی دل پشوری کر رہے ہو؟ میرا ایک دوست آنکھ مارتے ہوئے بولا تو میں ہنسنے لگا۔ ارے نہیں یار، نکاح کیا ہے، کیونکہ میڈم نکاح کے بغیر تو راضی ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تو وہ پھر سے ہنسنے لگی۔ نازیہ کو ہماری باتیں سن کر رونا آ رہا تھا، لیکن وہ ضبط کر کے بیٹھی رہی۔ پھر اتنے میں نے اسے چائے بنانے کا کہا تو وہ برائے نام کچن کی طرف مڑی ہی تھی کہ میرے دوستوں نے زوردار کہکہا لگا کر کہا، ارے یہ تو تمہاری ساری بات مانتی، یہ تو وہی تھی نا جو اپنے ناک مر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی، اب کیسے روبوٹ کی طرح تمہارے حکم پر چل رہی ہے۔ نازیہ کے کانوں سے جب یہ جملے ٹکرائے تو ذلت کا ایک احساس اس کے رگوں پہ میں دوڑ گیا۔ اس نے پلٹ کر مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ میں نے تو دل و جان کے ساتھ تمہیں شوہر کے طور پر قبول کیا تھا، مگر تم شوہر کم اور تماشا ہی زیادہ نکلے۔ اچانک اسے اپنے سینے پر بے انتہا بوجھ سا محسوس ہونے لگا۔ اس نے بمشکل چائے بنائی اور کپ میں ڈال ہی رہی تھی، اچانک تیورا کر زمین پر گر گئے اور نوم بے ہوش تھی۔ تو میرے دوست گھبرا گئے، تو میں نے انہیں کہا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، یہ کچھ عورتوں کے ڈرامے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ یہ ناٹک نہ کریں ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ تم لوگ آرام سے چائے پیو، پھر نکلتے ہیں۔ میں یہ بات کر کے انہیں چائے دے کر بیٹھا ہی تھا کہ مجھے نازیہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے دکھائی دیے، لیکن میں اس قدر کھٹور دل بن گیا تھا کہ میں نے اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کی۔ چائے پینے کے بعد میں اپنے دوستوں کو لے کر وہاں سے چل دیا۔ خدا جانے کب نازیہ کو مکمل ہوش آیا تو اسے لگا کہ اس کا سارا جسم ٹوٹ رہا ہے۔
اسے اپنی غلطی کا پچھتاوا ہونے لگا کہ اس نے اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ کاش وہ اپنے والدین کا دل نہ دکھاتی تو آج اس کا دل بھی نہ ٹوٹتا۔ وہ اپنے والدین کے بارے میں جتنا سوچتی اتنا ہی رونے لگتی۔ وہ گھر بسانے والی لڑکی تھی، میں ہی بدقسمت تھا کہ اسے سمجھ نہ پایا۔ شاید اللہ نے میری رسی بہت دراز کر رکھی تھی، اس لیے میری آنکھوں پر رنگ رلیاں اور ہوس کی جو پٹی بندھی ہوئی تھی اس نے مجھے اس سے آگے دیکھنے ہی نہ دیا۔ میں پہلے ہفتے بعد جایا کرتا تھا اور پھر مہینے بعد جانے لگا، لیکن نازیہ نے گلہ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ شروع میں مجھے سدھارنے کے لیے اپنی سی کوششیں کرتی رہتی تھی، لیکن جب اس نے دیکھ لیا کہ مجھ پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا تو اس نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا اور بالکل خاموش ہو گئی۔ آہستہ آہستہ نازیہ میں سے میری دلچسپی کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گئی تو میں نے جانا ہی چھوڑ دیا۔ کئی بار تو ایسا ہوتا کہ میں وقت پر جب فلیٹ کا کرایہ نہ دیتا تو فلیٹ کا مالک نازیہ کو بے انتہا تنگ کرتا اور پریشان کرتا۔ وہ اکثر رو کر مجھے فون کرتی تو کئی بار ایسا ہوتا کہ میں اس کا فون ہی کاٹ دیتا۔ میں اب اس سارے سلسلے سے اتنا تنگ آ چکا تھا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہمیشہ کے لیے نازیہ کو چھوڑ دوں گا۔ لہٰذا میں ویکینڈ پر فلیٹ میں گیا اور نازیہ سے کہا کہ میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں، تم نے جہاں جانا ہے اب جا سکتی ہو۔ تو وہ خالی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں کہاں جاؤں؟ کوئی ٹھکانہ ہے تو بتاؤ۔ اس کی آواز میں اتنی محرومی تھی کہ میں ایک لمحے تک اس کو غور سے دیکھنے لگا، لیکن پھر دوسرے لمحے میرے اوپر بے حسی طاری ہو گئی۔ میں غصے سے بولا، مجھے کیا پتہ، تم جیسیوں کے بتھیرے ٹھکانے ہوتے ہیں، جہاں دل کرتا ہے چلی جاؤ، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں رہی۔ تو وہ رونے لگی، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تمہارے نکاح میں ہوں، بیوی ہوں، تمہاری مرضی کے بھلا کہاں جا سکتی ہوں؟ تو میں نے ایک دم رکھائی سے کہا، اب تمہیں مزید میری بیوی بن کر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اس رشتے سے بھی آزاد کرتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ کانپ گئی اور ایک دم سے میرے پیروں میں بیٹھ کر بولی، تم نے جو ستم ڈھانا ہے ڈھالو، لیکن خدا کے لیے مجھے طلاق نہیں دینا۔ میں طلاق کا یہ دھبا لے کر اس معاشرے میں کیسے زندہ رہوں گی؟ تو میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، یہ میرا درد سر نہیں ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ اور پھر میں نے اسے اسی وقت کھڑے تھڑے طلاق دے دی۔ وہ ہکا بکا میری طرف دیکھے جا رہی تھی اور پھر چپ چاپ اس نے اپنے چند جوڑے بیگ میں ڈالے اور پھر میرے سامنے ہی خاموشی سے اس فلیٹ سے نکل گئی۔ وہ یہاں سے نکل کر کہاں گئی مجھے نہیں پتا، نہ ہی میں نے کوئی سروکار رکھا۔ میں پھر سے اپنی زندگی میں مست ہو گیا۔ کالج ختم ہو چکا تھا اور اب میں یونیورسٹی آ گیا تھا۔ گویا ایک پلینٹ سے نکل کر اب میں یونیورس میں پھر رہا تھا۔ یہاں پر دل بہلانے کے لیے طرح طرح کے مواقع میسر تھے اور میں یہاں بھی اپنی گرل فرینڈ بنا کر خوب مزے میں تھا۔ میں ایک دن پوری رات باہر گزارنے کے بعد صبح گھر لوٹا۔ میں جانتا تھا کہ بیبی جان فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتی ہے، اس لیے میں نے انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ارادہ تو میرا سونے کا تھا، لیکن کمرے میں جا کر ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ وہ شاید میری آمد سے بے خبر تھی، کیونکہ اس کے کانوں میں ایئر پوڈ لگے ہوئے تھے اور وہ میرے کمپیوٹر کی کتابوں کو انتہائی غور سے دیکھ رہی تھی۔ ایک لڑکی کا میرے کمرے میں ہونا مجھے حیرت میں مبتلا کر گیا، لیکن میں نے اسے مخاطب نہیں کیا کیونکہ میں اس کا انعامات توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ شاید ابھی نہا کر نکلی تھی، سفید کرتے پجامے پر ہلکا نیلا دوپٹہ سلیقے سے سر پر اوڑے، سیاہ ریشمی گیلے بال جو اس کی کمر تک آ رہے تھے۔ سچ کہوں تو وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے آج تک اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی۔ اس کی سفید دودیا رنگت میں شہد گلا ہوا تھا۔ میں تو اس کے سحر میں ایسا ڈوبا کہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بالکل اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک ہی اسے کھٹکا ہوا تو وہ پلٹی تو میں اس کے چہرے کو دیکھ کر مبہوت ہو گیا۔ سفید رنگت پر گلابی گال، بڑی بڑی آنکھیں، گھنی پلکیں اور باریک ہونٹ تو مجھے دیوانہ ہی کر گئے، جبکہ وہ مجھے دیکھ کر دم دبا کر کمرے سے بھاگنے ہی والی تھی کہ میں نے ایک دم سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس نے فوراً اپنے کانوں سے ایئر پوڈ نکالے
اور منمناتی آواز میں بولی، کون ہیں آپ اور اس کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو وہ پزل ہو گیا۔ پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ اس کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ میری مرضی، میں جو مرضی کروں، لیکن آپ کون ہوتے ہیں یہ سوال کرنے والے؟ اور آپ کو شرم نہیں آتی؟ یوں منہ اٹھائے آپ کسی کے کمرے میں بھی آ گئے ہیں؟ تو میں اس کی بات سن کر گمبھیر لہجے میں بولا، میں تو منہ اٹھا کر اپنے ہی کمرے میں آیا ہوں، غالباً آپ کو پتہ نہیں ہے، میرا تو یہ گھر ہے، میں تو منہ اٹھا کر کسی بھی کمرے میں جا سکتا ہوں۔ البتہ آپ اپنا تعارف دینا پسند کریں گی کہ آپ میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر آنے کی جسارت کیسی کر سکتی ہیں؟ تو وہ بوکھلا گئی اور بولی، آپ ساجد بھائی تو نہیں ہیں؟ تو میں نے اس کے لفظ بھائی پر چڑ کر کہا، کیوں؟ تم نے کیا میرے ساتھ جنم لیا ہے یا ہمارے والدین ایک ہیں جو مجھے اپنا بھائی بنا رہی ہو؟ یقیناً آپ ساجد بھائی ہی ہیں، اس نے بھائی پر زور دیتے ہوئے کہا، کیونکہ بی بی جان نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ تو میں ایک دم سے چونک گیا اور بولا، بی بی جان نے تمہیں کیا بتایا تھا؟ تو کہنے لگی، یہی کہ آپ تھوڑے سے اوٹ پٹانگ سے ہیں، اس لیے آپ کی باتوں کو زیادہ سیریس نہیں لینا۔ تو اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے اس سے کہا، میں تو ساجد ہی ہوں، لیکن آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگی، میرا نام رانی ہے۔ تو میں اس کا نام سن کر حیران رہ گیا اور پھر آہستہ سے بولا، کسی نے آپ کا نام بالکل آپ کو دیکھ کر ہی رکھا ہوگا، کیونکہ آپ لگتی بھی کسی ریاست کی رانی ہی ہیں۔ کیا مجھ پر طنز کر رہے ہیں آپ؟ وہ ایک دم معصومیت سے بولی۔ تو میں نے کہا، ہرگز نہیں، میں بھلا آپ پر کیوں طنز کروں گا؟ جو بات حقیقت ہے وہی بتا رہا ہوں۔ تو وہ میری بات سن کر شرما گئی اور اس کے گال ہلکے ہلکے گلابی سے ہو گئے، جس کی وجہ سے اس کا حسن مزید دو آتشا ہو گیا۔ میں اس کی خوبصورتی کے یہ رنگ دیکھ کر حیران تھا کہ وہ ایک دم باہر جانے لگی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے کمرے سے روشنی جا رہی ہو۔ میں نے اسے روکا اور پوچھا، آپ نے اپنے بارے میں نہیں بتایا؟ اس نے کہا کہ میں بی بی جان کی بھانجی ہوں، 3 سال پہلے ابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اب میری اماں بھی فوت ہو گئی ہیں، تو بی بی جان مجھے گاؤں سے یہاں لے کر آ گئی ہیں، کیونکہ اکیلے رہنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اچانک بات کرتے کرتے اس کے سر سے دوپٹہ ڈھلکا تو اس نے ایک دم سے اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا اور پھر کمرے سے چلی گئی۔ اسے دیکھ کر تو میں نے خوش ہوتے ہوئے سوچا، اب تو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے ساجد، اب تو گھر کے اندر ہی پارٹی کی جا سکتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے میں بغیر بوٹ اتارے اپنے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ نیند اب کس کم وقت کو آ رہی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں باہر جاؤں اور اس لڑکی سے خوب باتیں کروں۔ وہ پہلی نظر میں ہی ایک تو مجھے بھا گئی، اوپر سے وہ باتیں بھی اتنی دل نشیں کرتی تھی کہ دل چاہتا تھا وہ بولتی رہے اور میں سنتا رہوں۔ میں اس کی معصومیت اور اس کی شراوت دیکھ کر اس کا گرویدہ ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے میں اسی کے خواب دیکھنے لگا۔ جب سے وہ ہمارے گھر آئی تھی میں نے راتیں باہر گزارنی ختم کر دی تھی۔ میں رات کو جلد ہی اپنے گھر آ جاتا اور میری کوشش ہوتی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت رانی کے ساتھ گزاروں، لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بی بی جان کے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتی اور میں بی بی جان کے سامنے اس سے زیادہ فرینکنس رکھ نہیں پاتا تھا۔ بی بی جان مجھے کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ ایک تو میں رات کو گھر جلدی آنے لگا ہوں اور دوسرا میں نے ان کے کمرے میں بیٹھنا شروع کر دیا ہے۔ تو وہ دھیمے سے مسکرا دیتی اور کہتی، رانی کا پاؤں بہت ہی کرموں والا ہے جو سعادت آج کل ہمیں گھر میں دکھائی دینے لگا ہے۔ تو میں ان کی بات سن کر ہنس پڑتا، اس کے علاوہ کہتا بھی کیا؟ دل تو چاہتا تھا کہ انہیں بتاؤں کہ جس کی خاطر میں جلد گھر آتا ہوں وہ تو آپ کے کمرے سے نکلتی ہی نہیں، لیکن میں بھی اسے بہانے سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈتا رہتا تھا۔ اس لیے جب بھی میں رات کو بی بی جان کے کمرے میں جاتا تو اسے وہاں سے نکالنے کی تدبیریں سوچتا رہتا، کیونکہ میں یہ بات نوٹ کر رہا تھا کہ میں جب بھی گھر آتا ہوں وہ بی بی جان کے کمرے سے نکلتی ہی نہیں۔ تو میں نے اس کا ایک حل سوچا اور بی بی جان کے کمرے میں جاتے ہی اسے چائے بنانے کا کہتا۔ تو بی بی جان ایک دن بڑی حیران ہو کر مجھ سے پوچھنے لگی، ساجد تمہیں تو چائے بہت بری لگتی تھی،
لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں کہ تم رات کو روز چائے پینے لگے ہو۔ میں نے بہانہ بناتے ہوئے کہا، بی بی جان، پڑھائی کا بہت زیادہ پریشر ہے، سر میں درد ہونے لگتا ہے، اس لیے چائے پی لیتا ہوں۔ پتہ نہیں وہ میری بات پر مطمئن ہوئیں یا نہیں، لیکن مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں تو بس یہ دیکھتا تھا کہ رانی اگر کمرے سے نکل گئی ہے تو میں بھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر باہر آ جاتا اور پھر فوراً ہی کچن میں جا پہنچتا، جہاں پر میں نہ صرف اس سے باتیں کرتا بلکہ اس سے نزدیکیاں بنانے کی کوشش بھی کرتا۔ رانی جو دینداری اور سادگی کا پیکر تھی، میرے مکروہ ارادوں سے بے خبر تھی۔ میں نے دھیرے دھیرے اسے اپنی باتوں سے متاثر کرنا شروع کر دی۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف مائل ہونے لگی تو میں نے اپنی چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن میں نے آہستہ سے رانی کو کہا، چلو رانی، میں تمہیں گھمانے باہر لے چلتا ہوں، اتنے دن سے گھر میں بند بیٹھی ہو، پھر واپسی پر ہوٹل میں کھانا بھی کھا لیں گے۔ تو وہ میری بات سن کر خوش ہو گئی، لیکن پھر ہچکچاتے ہوئے اس نے کہا، پتہ نہیں بی بی جان اجازت دیں یا نہ دیں۔ تو انہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے، بس کہو کہ میں مارکیٹ جا رہی ہوں، کچھ کتابیں لینی ہیں۔ میرے اصرار پر اس نے ہاں کر دی۔ مجھے یقین تھا کہ میں آج رانی کو اپنی ہوس کا شکار بنا کر اپنی فتح کا جشن مناؤں گا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ قسمت نے میرے لیے کچھ اور ہی منصوبہ بنایا ہے۔ ہوٹل کے ایک پرتعش کمرے کو 2 گھنٹے کے لیے بک کروایا اور پھر میں بے صبری سے رانی کو لے کر کمرے میں پہنچا۔ میرے دل میں کسی قسم کی شرمندگی یا خوف نہیں تھا، بلکہ میں اپنی جیت کے خیال سے مطمئن تھا۔ میں جب اسے لے کر ہوٹل کے کمرے کی طرف جانے لگا تو وہ تھوڑا سا ہچکچائی اور بولی، آپ نے تو کہا تھا ہم باہر گھومنے پھرنے جائیں گے اور ہوٹل میں کھانا کھائیں گے، تو آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا، دیکھو، ہم کھانا کمرے میں ہی منگوائیں گے، اس لیے کہ اگر باہر حال میں ہمیں کھانا کھاتے ہوئے کسی رشتہ دار نے دیکھ لیا تو سوچو لوگ کتنی باتیں بنائیں گے۔ تو وہ سادہ مزاج سی لڑکی میری باتوں کو سچ مان کر میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کمرے میں آ گئی، جہاں میں اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھانے ہی والا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں کمرے میں داخل ہوتے ہی رانی گھبرا سی گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور وہ نروس دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں محظوظ ہونے لگا۔ پھر میں نے اس کے قریب ہی جانے والا تھا کہ ایک دم دروازے کے لاک کو کھولنے کی آواز آئی تو میں ایک دم سے چونک گیا۔ میں دروازے کی طرف جانے ہی والا تھا کہ اچانک ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور میرے سامنے نازیہ کھڑی تھی۔ نازیہ کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ یہاں کیا کر رہی تھی اتنے عرصے بعد؟ نازیہ کو اپنے سامنے دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ میری عقل جواب دینے سے قاصر تھی، البتہ نازیہ کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ میں تادیر اس کی آنکھوں میں دیکھ نہ سکا اور اپنی نظریں پھیر لی۔ کمرے میں موجود ایک عورت کو دیکھ کر رانی کو ڈھارس پیدا ہوئی اور وہ دوڑ کر اس کے قریب گئی اور پھر اس کے گلے جا لگی۔ رانی نے ایک دم اسے اپنی باہوں میں لے کر تحفظ کا احساس دلایا تو وہ رونے لگی۔ میں نے انہیں اپنا بھائی سمجھتی تھی، لیکن انہوں نے رشتے کا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ میں بی بی جان کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ تو نازیہ اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے اسے ریلیکس کرنے لگی اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی، مانا کہ تم بہت ہی ماہر کھلاڑی ہو اور شریف لڑکیاں اپنی معصومیت کی وجہ سے تمہارے ٹارگٹ پر رہتی ہیں، لیکن کم از کم رشتوں کا تو لحاظ کر لیا ہوتا، تم تو جانوروں سے بھی بدتر ہو۔ تو میں ایک دم غصے میں آ گیا اور اس سے بولا کہ منہ سنبھال کر بات کرو، تم ہوتی کون ہو میرے ساتھ اس لب و لہجے میں بات کرنے والی؟ تو وہ ایک دم سے رانی کو اپنے سینے سے ہٹا کر دھیمی چال چلتی ہوئی عین میرے مقابل آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے اور شعلہ بار نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں اس ہوٹل کے اونر کی بیوی ہوں، اس لحاظ سے مجھے ہر طرح کا رائٹ حاصل ہے کہ میں دیکھ سکوں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو نہ صرف اس کو روکوں بلکہ اسے پولیس کے حوالے بھی کروں۔ پولیس کا نام سن کر میں پریشان ہو گیا، لیکن پھر طنز کرتے ہوئے بولا، تم مجھے شرم دلا رہی ہو، جبکہ تم خود کتنی بے شرمی کے ساتھ ایک امیر آدمی کو پھنسا کر ہوٹل کی مالکن بن گئی ہو۔ تو وہ بولی، ارشد میرا کزن ہے،
جب میں خودکشی کرنے لگی تھی تو اس نے مجھے بچا لیا تھا۔ پھر وہی مجھے میرے والدین کے گھر لے کر گیا، جنہوں نے میری تمام کوتاہیوں کو معاف کر دیا، اور پھر دھوم دھام کے ساتھ میری شادی ارشد کے ساتھ کر دی۔ مجھے جو زیورات امی بابا سے ملے اسے بیچ کر میں نے ہوٹل کے کاروبار میں انویسٹ کر دیا، اور آج اسی شہر میں میرے 3 ہوٹل چل رہے ہیں۔ میرے اس ہوٹل میں ہر طرح کا امیر آدمی آتا ہے، لیکن باخدا میں نے تمہارے جیسا ہوس پرست آدمی نہیں دیکھا جو دھوکے سے معصوم لڑکیوں کو برباد کر دیتا ہو۔ یاد رکھو، یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں جیسا بو رہے ہو کل ویسا ہی کاٹو گے۔ پھر وہ مزید زہر خند لہجے میں بولی، تمہیں لگتا تھا کہ تم ہر لڑکی کی زندگی برباد کر کے بچ جاؤ گے؟ تم نے میری محبت کو دھوکا دیا، لیکن میں تمہیں رانی کی زندگی تباہ کرنے نہیں دوں گی۔ میری آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلی ہو رہی تھی۔ میں نازیہ کی یہ باتیں سن کر شدید خوفزدہ تھا، لیکن پھر بھی میں نے اپنی ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے نازیہ سے کہا، تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ یہ میرا معاملہ ہے، تمہیں اس میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ نازیہ نے میری طرف حقارت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا، میں یہاں اس لیے آئی ہوں کیونکہ رانی بھی میری طرح تمہارے فریب کاری کا شکار ہو رہی تھی۔ تم نے میری زندگی برباد کی، لیکن میں تمہیں اپنے ہوٹل میں کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ پھر نازیہ نے ہوٹل کے عملے کو بلایا اور انہیں بتایا کہ میں نے رانی کو دھوکے سے یہاں بلایا ہے۔ ہوٹل کے ملازمین اور وہاں موجود لوگ میری یہ حرکت سن کر مشتعل ہو گئے، وہ مجھے مارنے لگے۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ نازیہ نے پولیس کو کال کی اور پولیس کے پہنچتے ہی میں مکمل طور پر بے بس ہو گیا تھا۔ مجھے پکڑ کر حراست میں لے لیا گیا۔ نازیہ نے رانی کا ہاتھ تھاما ہوا تھا جو شدید صدمے میں تھی۔ پھر وہ نازیہ کے ساتھ باہر نکل گئے اور میں اپنی بربادی کا تماشا دیکھتا رہ گیا۔ بی بی جان کو جب میری اس حرکت کا پتہ چلا تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ وہ مجھ سے ملنے حوالات آئیں اور غصے سے دیکھ کر مجھ سے بولی کہ تم تو یتیم تھے، میں نے تم پر رحم کھا کر تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی، تمہیں کھلا جیب خرچ دیا، تمہیں ناز برداری کی تمہاری، لیکن تم نے میرے ہی گھر کی بیٹی کے اوپر گندی نظر رکھ دی، تمہیں اس کی سزا ضرور بھگتو گے۔ وہ یہ بات کر کے چلی گئی، لیکن میں شرمندگی کے مارے اپنے آپ سے آنکھ ملانے جوگا نہ رہا۔ بی بی جان نے اپنے گھر کے دروازے مجھ پر بند کر دیے اور تمام ٹھاٹھ باٹھ مجھ سے چھین لیا گیا۔ میرے وہ تمام دوست جو میرے ایک اشارے پر دم ہلاتے تھے وہ مجھ سے دور ہو گئے۔ ایک تو میرے پاس سر چھپانے کا آسرا نہیں رہا، اور دوسرا میں تنہا ہو گیا تھا۔ انہی دنوں میری صحت گرنے لگی۔ میں جب چیک اپ کروانے کے لیے ہاسپٹل گیا تو مجھے وہاں پتہ چلا کہ میں تو ایڈز کا شکار ہو چکا ہوں۔ اپنی بیماری کا سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ یقیناً یہ میرے گناہوں کی سزا تھی۔ اس سے آپ مکافات عمل بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے نازیہ جیسی کئی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی تھیں۔ ان کی بد دعاؤں نے مجھے کہیں کا بھی نہ چھوڑا، یہاں تک کہ وہ صحت جس پر مجھے بڑا مان تھا وہ بھی مجھ سے روٹھ چکی تھی۔ لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ میرا غرور، ہوس جو میری طاقت تھی، وہی میرے زوال کا باعث بن گئے۔ میری کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ شریف لڑکیاں کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ انہیں محبت کے جھانسے میں پھانس کر ہم مرد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا، لیکن در حقیقت ہم ان بد دعاؤں سے اپنے لیے وہ گڑھا کھودتے ہیں جس میں ہم آج نہیں تو کل منہ کے بل جا گرتے ہیں، جہاں سے ہمیں اٹھانے والا پھر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔